بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا ہم نے خود سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ ہماری ٹاپ آف دا لسٹ، ٹاپ آف دا پرائیورٹی ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی؟ ہماری سب سے پہلی جو خواہش ہے اور جس خواہش کو ہمیں بہت زیادہ ترجیح دینی چاہیے اور ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل کامیابی آپ کی یہ ہے کہ آپ عرش پر مشہور ہو جائیں۔ عرش پہ مشہور ہونا ہی اصل کامیابی ہے، اور ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا ذکر خاص عرش بری پر ہو۔ یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، اور درود پاک کی کثرت کرنے سے یقین کریں کہ آپ عرش والوں میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ بہت گہری بات، بہت گہرا راز، اس بات کو سمجھیے گا، تھوڑا سا اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھول کر اس بات پر غور کیجیے گا کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے آپ عرش پر مقبول کیسے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی سند، دلیل یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جب عرش والے یہی کام کر رہے ہیں جو آپ فرش پر رہ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ایک کنیکشن عرش والوں کا فرش والوں کے ساتھ بنے گا، اس کا تو پھر اپنا ہی مقام ہے، ایک الگ ہی لیول اور ایک الگ ہی خوش بختی ہے اس انسان کی جس کا کنیکشن، جس کا تعلق عرش والوں کے ساتھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ۔ اور جسے رب پسند کر لیتا ہے، جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، پھر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ تو جب رب یہ اپنے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے نا کہ مجھے زمین پر فلاں شخص سے محبت ہے، تو فرشتے آپس میں چہ مگوئیاں کرتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا خوش نصیب شخص ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ تو وہ جو فرش پر موجود لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خاص کر، اور تو بہت ساری باتیں ہیں جو انسان اپنے اندر اگر اپنا لے تو اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہوں تو وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، وہ رب کو کتنا محبوب بندہ ہوگا جو اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہوگا، جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اصل کامیابی، اصل خواہش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ عرش بری پر ہمارا ذکر خاص ہو جائے۔ دنیا میں مشہور ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پتہ ہے بڑی بات کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کہ وہاں آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندی یا بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی اس سے محبت رکھو۔ یہ ہے آپ کا عرش پر مقام اور عرش میں آپ کا مقبول ہونا۔ تو اپنے آپ کو کم از کم، اور ہمارے پتہ نہیں اتنے اعمال اس قابل ہیں یا نہیں، یا ہم اس قابل ہیں یا نہیں، یا ہماری یہ حیثیت، وسعت ہے اتنی یا نہیں، لیکن کم از کم زندگی کے اندر درود پاک کی اتنی کثرت ضرور کر کے جائیے گا کہ آپ کو اسی زمین پر رہتے ہوئے عرش کی مقبولیت کی سند مل جائے، اور ملتی ہے،
اور ملے گی انشاءاللہ تعالی جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ یقین کریں اتنی محبوب عبادت ہے یہ، اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، اور اللہ اور اس کے فرشتوں تو خود نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو جب آپ زمین پر رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے حبیب کا ذکر کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جان پہچان وہاں بن جائے گی، آٹومیٹکلی آپ کا کنیکشن وہاں جڑ جائے گا، اور جو اپنا تعلق اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ بنا لیتا ہے، یقین کریں سکون لفظ صرف اسی بندے کے لیے ہے۔ اگر اس افراتفری کی دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے نا جی، تو اس کا کہیں نہ کہیں ضرور کنیکشن اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ضرور اپنے اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے وہ شخص۔ اگر کوئی سکون میں ہے تو اپنے اندر اس چیز کا مشاہدہ کیجئے گا کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا جوڑا ہے، اور اگر تعلق کو جوڑنا ہے، تعلق کو بنانا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول چاہیے آپ کو، تو پھر اس کے حبیب کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیں۔ باقی ساری تمام باتیں جو ہیں نا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ خود بخود ہی آپ سے ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی بات پر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی جب آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک دفعہ نا اسباب سے نظریں ہٹا دیا کریں، ایک دفعہ فوراً سے اس چیز کے پیچھے نہ لگ جایا کریں کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ بھائی آپ اس چیز کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں، صرف پڑھتے رہا کریں۔ درود پاک کی آپ نے کثرت کرنی ہے، ان چیزوں کو دل دماغ سے ایک دفعہ نکال دیں۔ جب یہ طلب نہیں نہ ہوگی یہ دنیاوی مقاصد کی جو ہم طلب رکھتے ہیں، جب ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے برائے محبت درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی، اور یقین کریں سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی یہ ساری چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے، آپ اپنے وجود کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ آپ اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے نا، نہ سوچا کریں ایسا کہ ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ بھائی اس چیز کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیں، آپ برائے محبت پڑھیں، آپ یہ سوچیں کہ ہمارا تعلق بن رہا ہے، کس ہستی کے ساتھ ہماری نسبت جڑنے جا رہی، اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ، اور ہمیں زندگی میں اور کچھ چاہیے بھی نہیں، دنیا میں کچھ اور چاہیے ہی نہیں، صرف اللہ اور اس کے محبوب کی محبت مل جائے، کچھ نہیں چاہیے اس دنیا کے اندر۔ دنیا دیتی کیا ہے ہمیں؟ کبھی غور کر کے دیکھیے گا، کبھی پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، کیا دنیا کیا دیتی ہے آپ کو؟ بڑے بڑے یہاں سے جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اور آج ان کا کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہے۔ کبھی دنیا کی حقیقت کو حقیقت میں جا کر سمجھیے گا تو صحیح۔ تو دنیا کے اسباب سے ایک دفعہ نظر ہٹا دیا کریں، صرف برائے محبت درود پاک کی کثرت کیا کریں، تاکہ آپ کی جو یہ خواہش ہے، اگر ہے یہ خواہش، اور ہونی چاہیے کہ ہمارا ذکر خاص عرش پر ہو، اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان میں ہو، تو اپنے آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائیں، عادی بنائیں خود کو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو دنیا کی کامیابیوں سے بھی نوازے گا، اور آخرت کی کامیابی تو پھر ہے ہی صحیح، کیونکہ آپ نے اپنا ذکر خاص اس دنیا میں رہتے ہوئے عرش پر کروا لیا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یاد کیا ہوگا انہوں نے مجھے، یوں ہی تو نہیں لب پر صلی علی آیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔